السلام علیکم۔ آج میں ایک مزاحیہ مضمون آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ مضمون تو 20 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، لیکن شاید آج بھی یہ اتنا ہی کارآمد ہے جتنا جب تھا۔ اس میں تھوڑی سی معذرت چاہوں گا کہ شاید آپ لوگوں میں سے کسی کو اپنی جھلک نظر آئے یا اپنے کسی دوست کی جھلک نظر آئے، تو میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، صرف ایک ازراہ مزاح جو آبزرویشن تھی وہ میں نے لکھ دی تھی۔ بلکہ اگر کوئی زیادہ ہی دل برداشتہ ہو تو اس کا رخ میری طرف موڑ دیجیے گا کہ یہ میں نے اپنے بارے میں لکھی ہے، اس لیے زیادہ وہ نہ ہونا، کیونکہ یہ مضمون بہت پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ درمیان میں ایک جگہ میں نے 10 کروڑ لوگوں کا ذکر کیا ہے، جس وقت پاکستان کی آبادی 10 کروڑ تھی، اب تو ماشاءاللہ 22 کروڑ ہے۔ تو یہ 22 کروڑ ہی سمجھیں کہ یہ انہی کے لیے لکھا گیا ہے۔ خواتین اور حضرات کی اس میں کوئی قید نہیں ہے، سب برابر کے اس میں پورے اترتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا پڑھتے ہوئے کہ ریسرچ سائنٹسٹ اور ایکسپرٹ سائنٹسٹ ہمارے ٹیچر آپ کو پڑھاتے رہے ہوں گے، اسی کے بارے میں یہ مضمون ہے۔ ریسرچ سائنٹسٹ کو میں نے تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں تھوڑی سی تعریف ہی کہوں گا، اس کا ڈیفینیشن کہتے ہیں ویسے نا انگلش میں۔ تعریف ایکسپرٹ سائنٹسٹ کی بھی کی ہے شروع میں، تو اس پہ بھی ہمارے ماشاءاللہ کافی لوگ پورا اترتے ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ اس پہ پورا اترتے ہیں۔ تو یہ تمام میں جو تمہید باندھ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ آپ کہیں ناراض نہ ہو جائیں اور آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو بھائی ہمارے یا ہمارے کسی جاننے والے۔ ہاں، اگر آپ کسی جاننے والے کی ہے اس میں بات آتی ہے، آپ شیئر سب دوستوں سے کرنا، اپنے واٹس ایپ پہ، اپنے فیس بک گروپ پہ، اپنے جہاں بھی آپ کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں، لیکن ہرگز یہ نہ فرمائیے گا کہ یہ تمہارے لیے کہا گیا ہے، ایک جسٹ تفنن طبع کے لیے ہی ہے۔ اس کا عنوان سے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا ہے، وہ ہے تحقیقاتی سائنسدان۔ میں شروع کرتا ہوں اس مضمون کو، اور سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئے گا۔ سائنسدان 2 اقسام کے ہوتے ہیں، ایک ماہر سائنسدان اور دوسرے تحقیقاتی سائنسدان۔ ماہر سائنسدان وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے تحقیق شدہ باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، اور پھر اپنی مہارت سے ان قوانین و نظریات کو نت نئے طریقوں سے روزمرہ زندگی میں اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ان کے اصل موجد اسے دیکھ پائیں تو نہ صرف اپنی تحقیق پر شرمندگی محسوس کریں، بلکہ آئندہ کے لیے توبہ طائب ہو کر باقی عمر یاد الہی میں گزار کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے رہیں۔ اس قسم کے سائنسدان ہمارے ملک میں 10 کروڑ کے لگ بھگ، میں نے بتایا نا کہ یہ اس وقت لکھا گیا تھا جب 10 کروڑ ہے، اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ 22 کروڑ کے لگ بھگ پائے جاتے ہیں۔ اس کے لیے کسی مخصوص معیار تعلیم یا عاقل و بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے، ہاں ضرورت ہے تو اس چھٹانک بھر گوشت کے لوتھڑے کی ہے جسے عرف عام میں زبان کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بچہ جب سے بولنا سیکھتا ہے اس کا شمار ماہرین سائنسدان میں ہونے لگتا ہے۔ بڑا ماہر سائنسدان وہ کہلاتا ہے جو اپنی رائے کو حتمی جانتا ہو اور اپنے علاوہ باقی سب کو کم علم گردانتا ہو۔ ڈاکٹری کو لیجئے، ڈاکٹر آپ روز پالا پڑتا ہے آپ کو، ڈاکٹر ہی کو لیجئے، اس کا شمار بھی ماہرین سائنس میں ہوتا ہے، مگر مجال ہے کبھی سب ڈاکٹر کسی ایک بیماری کی وجوہات پر متفق ہو جائیں۔ اگر ایک ڈاکٹر کے مطابق آپ کا سر چکرانا خون کے دباؤ کی زیادتی کی وجہ سے ہے تو دوسرے کے خیال میں اس کی وجہ خالصتاً تبخیر معدہ ہے، اور اگر آپ کسی تیسرے ماہر خصوصی سے رابطہ قائم کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ میں خون کے سرخ ذرات کی کمی واقع ہو چکی ہے، اور کمزوری اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اگر آپ فوراً ہسپتال میں انتہائی نگہداشت کے کمرے میں باقاعدہ داخل رہ کر علاج نہیں کروائیں گے تو آپ کا زندہ رہنا محال ہے۔ ویسے اگر اسی دوران آپ نے اپنے طور پر شربت بادام کا استعمال کر لیا ہو تو امید ہے کہ کام کی زیادتی اور شفا خانوں کے دھکے کھانے سے
پیدا ہونے والی دماغ کی خشکی دور ہونے پر چکر خود بخود ختم ہو چکے ہوں گے۔ اسی طرح کے ماہرین سائنسدان انجینئرز بھی کہلاتے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں سے کسی عمارت کے گرنے کی اطلاع موصول ہو یا خبر ملے کہ بارش کا ریلا کسی پل کو بہا کر لے گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ سائنسدانوں کی اسی قسم کا کمال ہے۔ یا خبر ملے کہ میں نے پڑھ دیا، اور یہ جو سڑک پر سفر کرتے ہوئے آپ کا سر کبھی آگے ٹکراتا ہے کبھی پیچھے، یا کبھی بذریعہ سر گاڑی کی چھت کی مضبوطی کا اندازہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ کسی عام آدمی کا کارنامہ ہے؟ جی نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بڑے بڑے نامور ماہرین کی نگرانی میں اس طرح کی سڑکیں تعمیر ہوتی ہیں۔ امید ہے سائنسدانوں کی اس قسم کے بارے میں آپ کی معلومات بے حد وسیع ہوں گی، کیونکہ بہرحال آپ خود ایک بہت بڑے ماہر سائنسدان ہیں، لہذا اس بارے میں مزید کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ ویسے بھی ہمارے ہاں چونکہ اس طبقے کی کسی طور کمی نہیں ہے، بلکہ ہم خود کفالت کی حدوں کو پار کر کے اس قسم کے سائنسدان دساتیر عالم کو برآمد بھی کرتے ہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ کچھ سائنسدانوں کی دوسری اور مشہور قسم کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں۔ دوسری قسم کے سائنسدانوں کو تحقیقاتی سائنسدان کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر معاملے کی تحقیق و تفتیش کرنے کا شوق ہوتا ہے، نہایت شکی مزاج ہوتے ہیں، ہر چیز کو تجسس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس قسم کے لوگ محکمہ سراغ رسانی میں شمولیت اختیار کرتے، مگر چونکہ عام طور پر اس قسم کے حضرات بچپن میں اسکول سے دوڑتے رہنے کی وجہ سے کوئی امتحان امتیازی حیثیت سے پاس نہیں کر سکتے، لہذا اس کے لیے محکمہ سراغ رسانی یا کسی بھی دیگر محکمے میں ملازمت ملنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے سائنسدانی کا پیشہ اپناتے ہیں۔ ان کا یہ شوق ایسے گل کھلاتا ہے کہ آنے والی نسلیں گھن چکر ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اسی کو لیجئے، سب سے بڑا سائنسدان وہ قرار پایا کہ جس نے پہیہ ایجاد کیا تھا۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ روز نت نئی ایجادات ہوتی ہیں، مگر مجال ہے جو پہیے کے چکر سے نکل سکے۔ نیوٹن نامی ایک صاحب وہ گزرے ہیں، اب آپ میں سے اکثر لوگ نے یہ نام سنا ہوگا۔ نیوٹن نامی ایک صاحب وہ گزرے ہیں کہ فارغ اوقات میں آوارہ گردی فرماتے تھے۔ ایک روز پڑھائی سے بچنے کے لیے ہاسٹل سے نکلے اور پھرتے پھراتے یونیورسٹی سے ملکہ ایک باغ میں پہنچے۔ سستانے کے لیے ایک سیب کے درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ پھرتے کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ہوا چلنی شروع ہو گئی، درخت ہلنے سے ایک سیب ان کی ناک کے پاس سے ہوتا ہوا زمین پر آ گرا۔ اب بجائے خدا کا شکر ادا کرتے کہ اگر یہی سیب ان کی کھوپڑی پر گرتا تو ضرور تڑک جاتی، وہ اس پر غور فرمانے بیٹھ گئے کہ آخر سیب اوپر کی بجائے نیچے کی طرف کیوں آیا۔ بعد میں انہوں نے کشش شکل کو اس کی وجہ ٹھہرایا۔ تاریخ اس بارے میں خاموش ہے کہ نیوٹن سے پہلے لوگوں کے زمانے میں کیا سیب درخت سے ٹوٹ کر اوپر اڑ جایا کرتے تھے، یا اگر پہلے بھی نیچے ہی گرتے تھے تو ان کی عقل میں یہ کشش شکل والی بات کیوں نہیں آئی۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ خدا سمجھے ان سائنسدانوں سے جب بھی کوئی راز پا لیتے تھے یا کوئی چیز ایجاد کر لیتے تھے تو کچھ اس قسم کی حرکات ان سے خود بخود سرزد ہو جاتی تھیں کہ اگر مہذب معاشرے میں کوئی اس قسم کی حرکت کرے تو بچے اسے فاتر العقل سمجھ کر تالیاں بجاتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیں، اور اگر داروغہ شہر کوئی باصول آدمی ہو تو فحاشی اور عریانی کی پاداش میں حوالات میں قیام الگ کرنا پڑے۔ یہ معاملہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صاحب مسمی ارشمیدس ایک روز ایک غسل خانے کی ٹب میں نہا رہے تھے۔ ٹب کافی بڑا تھا،
لہٰذا کبھی اس میں ڈبکی لگاتے، کبھی اچھل کر اوپر جاتے، کبھی جسم پھیلا کر پانی پر دباؤ دیتے تو تیرنے لگتے، سکیڑتے تو ٹب کی تہ میں جا لگتے۔ انہی اٹکیلیوں کے دوران اچانک ان پر ٹھوس چیزوں کا پانی میں تیرنے کا اصول واضح ہو گیا، جو بعد میں اصول ارشمیدس کہلایا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آرام سے پانی سے باہر آتے، جسم کے گرد تولیہ یا تہمد جو بھی میسر ہوتا لپیٹتے، اور غسل خانہ سے باہر آ کر ہر ایک کو پکڑ کر بتاتے پھرتے کہ انہوں نے تیرنے کا اصول پا لیا ہے۔ مگر کیا آپ یقین کریں گے کہ اس بات کے ذہن میں آتے ہی انہوں نے ٹب سے باہر چھلانگ لگائی، غسل خانے کی کنڈی کھولی اور پالیا چلاتے ہوئے سڑک پر نکل آئے۔ بعد کے واقعات کا علم نہیں ہو سکا کہ آیا موصوف اپنے اس اقدام پر شرمندہ بھی ہوئے یا نہیں، یا راستے میں کسی نے ٹوکا کہ میاں کچھ ہوش کے ناخن لو۔ لطف تو تب تھا کہ انہوں نے یہ حرکت گلیلیو میاں کے زمانے میں کی ہوتی تو پھر ہم دیکھتے کہ آپ کا حشر بھی گلیلیو جیسا ہوتا یا نہیں۔ گلیلیو میاں نے بھی کوئی خاص کارنامہ انجام نہیں دیا تھا، بس 2 شیشوں کو نلکیوں میں آگے پیچھے رکھا اور دوربین بنا کر آسمان کی طرف رخ کیا اور لگے چاند ستاروں کے متعلق تحقیق کرنے۔ اس زمانے کے لوگ چاند ستاروں کو دیوتا کے برابر جانتے تھے۔ اب آپ ہی خدا لگتی کہیے کہ اگر کوئی شخص دیوتاؤں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا شروع کر دے اور اس دوران جو حرکات اور سکنات اس کے مشاہدہ میں آئیں انہیں علناً لوگوں کو بتانا بھی شروع کر دے تو کیا وہ شخص قابل معافی ہے؟ شروع میں یہ بات گلیلیو کے دوستوں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اسے سمجھایا کہ یار گلیلیو اس چکر میں نہ پڑ، کوئی اور دھندا کر لے، یا اگر تانکنا جھانکنا ہی مطلوب ہے تو دوربین کا رخ آسمان کی بجائے زمین کی طرف رکھ اور پھر دیکھ خدا کی قدرت سے ایک بہترین چاند اسی جنت ارضی پر پایا جاتا ہے۔ مگر وہ نہ مانا۔ پہنچتے یہ بات مذہبی رہنماؤں اور ارباب اختیار تک جا پہنچی، لہذا متفقہ طور پر فیصلہ ہوا کہ اس شخص کو نظر بند کر دیا جائے، اور 8 سال کی نظر بندی کے بعد بھی جب وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو اس کی آنکھیں ہی نکلوا دی گئیں کہ نہ آنکھیں ہوں گی نہ ہی چاند سے نیزہ لڑائے گا۔ بہت سے ایسے تحقیقاتی سائنسدانوں کے مشاہدات و ایجادات سے اس دنیا کے باسی بے بہرا ہے جو اپنی اس تحقیق و سراغ رسانی کے چکر میں عالم بالا جا پہنچے۔ ان صاحب کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا جنہوں نے سائنائڈ زہر کا ذائقہ چکھنے کی کوشش کی۔ ہوا یوں کہ ایک صاحب جو اپنے زمانے کے بڑے کیمیا دانوں میں شمار ہوتے تھے، اپنے فن میں اس قدر طاق تھے کہ ان کے سامنے جو چیز بھی لا کر رکھی جاتی اسے چکھ کر بتا دیتے کہ یہ فلاں کیمیائی مادہ ہے۔ انہیں دعویٰ تھا کہ وہ ہر چیز کے ذائقے سے آشنا ہے۔ اس زمانے میں پائے جانے والے باقی سائنسدان ان کی اس عادت سے تنگ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر چیزوں کو چکھ کر ہی ان کے متعلق بتا دیا جائے تو پھر حکومت کے خرچے پر چلنے والی بڑی بڑی تجربہ گاہوں کی کیا ضرورت رہ جائے گی، جن میں کئی گھنٹوں کے کیمیائی تجزیے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا جاتا ہے کہ یہ زیر مطالعہ مادہ کیا ہے۔ لہٰذا اس قسم کے 2-4 اور لوگ پیدا ہو گئے جو چکھنے سے ہی سارا معاملہ حل کرنے لگیں تو باقی سب کی تو نوکری سے چھٹی ہو جائے گی، اور اگر واقعی ایسا ہوا تو وہ اور ان کے بال بچے بھوکوں مر جائیں گے، کیونکہ تجربہ گاہوں میں بیٹھے رہنے کے علاوہ اور کوئی دھندا وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے سر جوڑ کر اس صورتحال پر مشورہ کیا، اور ایک دن جب کہ وہ صاحب حسب معمول مختلف چیزوں کے ذائقوں پر لیکچر دے رہے تھے، ایک سائنسدان نے کہا کہ آپ ہر چیز کے ذائقے کے متعلق بتا سکتے ہیں تو ہم آپ کو تب مانیں گے جب
آپ ہمیں بتائیں کہ سائنائڈ کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ وہ جھانسے میں آ گئے، فوراً بولے یہ کون سا مسئلہ ہے، ابھی چیک کر بتائی دیتا ہوں۔ ایک دوسرے سائنسدان نے جو پروگرام کے مطابق اپنے ساتھ پوٹاشیم سائنائڈ لے کر آیا تھا، بلا تاخیر یہ زہر ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ انہوں نے جھٹ انگلی سائنائڈ سے مسک کر کے زبان پر رکھی اور پٹ سے نیچے آ گرے۔ اب عالم بالا پہنچ کر انہوں نے اس کے ذائقے پر کوئی تحقیقاتی مقالہ لکھا ہو تو وہ دوسری بات ہے، مگر یہاں پر باقی ماندہ سائنسدانوں نے سوکھا سانس لیا، پھر بڑی بڑی تجربہ گاہوں میں تحقیق کے نام پر حکومت سے بڑی بڑی رقمیں لے کر عیش کر رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس کسی نے ذائقہ اس کے بعد کسی نے ذائقہ چکھنے کی کوشش کی، اور نہ ہی تمام جدید سہولتوں کے باوجود تاحال کسی تجربہ گاہ میں پوٹاشیم سائنائڈ کا ذائقہ معلوم ہو سکا ہے، کیونکہ ذائقہ تو بہرحال زبان سے ہی چکھا جا سکتا ہے۔